السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس خالی کرتے وقت کنڈکٹر کو سیٹ کے نیچے نوٹوں سے بھرا بیگ ملا۔ ڈرائیور نے کہا آدھے آدھے بانٹ لیتے ہیں، مگر کنڈکٹر نے انکار کر دیا اور بیگ پولیس اسٹیشن جمع کروا دیا۔ پولیس والوں نے الٹا کنڈکٹر کو ہی چور سمجھ کر مار پیٹ ڈالا۔ وہ زخمی حالت میں گھر پہنچا۔ اگلے دن اخبار میں اس کی خبر چھپی اور انعام کا اعلان ہوا۔ اصل مالک بیگ لینے تھانے پہنچا تو اس نے کنڈکٹر کو بلایا۔ جب کنڈکٹر لنگڑاتا ہوا آیا تو مالک نے اسے گلے سے لگا لیا اور بیگ میں سے پیسے نکالنے کی بجائے اپنی فیکٹری کی چابیاں تھما دیں، کیونکہ وہ بیگ بوسیدہ لکڑی کے دروازے کی زنگ آلود کنڈی کھلنے کی چرچراہٹ نے کمرے میں چھائی ہوئی موت جیسی خاموشی کو توڑ ڈالا۔ اور لطیف نے جب اپنی دہلیز پر قدم رکھا تو اس کے کندھے دنیا بھر کے بوجھ سے جھکے ہوئے تھے۔ اندر قدم رکھتے ہی اس کا سامنا اپنی بیوی زلیخا کی ویران اور سوالیہ آنکھوں سے ہوا، جو لاٹین کی مدھم روشنی میں کسی بجھے ہوئے دیے کی طرح لگ رہی تھی۔ کونے میں پڑی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر اس کی 6 سالہ بیٹی گڑیا بخار میں تپ رہی تھی اور اس کے سینے سے نکلنے والی ہر سانس میں ایک سیٹی کی طرح بج رہی تھی، جو لطیف کے دل کو کسی آری کی طرح چیر رہی تھی۔ زلیخا نے اس کے خالی ہاتھوں کی طرف دیکھا اور پھر ایک امید بھری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، مگر لطیف نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ اس کی خاموشی نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو وہ زبان سے ادا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ زلیخا کی آنکھوں میں امید کی جگہ ایک سرد مایوسی نے لے لی اور وہ بھری ہوئی آواز میں بولی، دوا نہیں ملی کیا؟ ڈاکٹر نے پھر ادھار دینے سے منع کر دیا ہوگا۔ میں نے کہا تھا لطیف، میں نے تم سے کہا تھا کہ اس دنیا میں ایمانداری کا سکہ نہیں چلتا، یہاں صرف نوٹ چلتے ہیں۔ دیکھو اپنی بیٹی کو، اس کا جسم توے کی طرح تپ رہا ہے۔ اگر آج رات اس کا بخار نہ ٹوٹا تو یہ ہمیں چھوڑ جائے گی، اور تم اپنے اصولوں کی پوٹلی سر پر رکھ کر بیٹھے رہنا۔ لطیف کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ آگے بڑھا اور اپنی بیٹی کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بچی کا جسم آگ کی طرح گرم تھا۔ اس نے باپ کے ٹھنڈے ہاتھ کو محسوس کر کے نیمواں آنکھوں سے دیکھا اور دھیمی سی آواز میں کراہی، بابا پانی۔ لطیف جلدی سے مٹی کے گھڑے کی طرف لپکا اور پیالے میں پانی لے کر بچی کے سوکھے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ غربت اتنی جان لیوا بھی ہو سکتی ہے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ ایک ایماندار کنڈکٹر تھا جس نے پوری زندگی کبھی ایک روپیہ بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا تھا، مگر آج اس کی ایمانداری اس کی بیٹی کی سانسوں کی دشمن بنی کھڑی تھی۔ زلیخا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا، لطیف کچھ کرو، میری بچی مر جائے گی۔ جاؤ کہیں سے بھی پیسے لاؤ، بھیک مانگو، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، مجھے نہیں پتہ، بس میری بچی بچا لو۔ بیوی کے منہ سے چوری کا لفظ سن کر لطیف کو جھٹکا لگا۔ اس نے پلٹ کر زلیخا کو دیکھا، وہ عورت جو ہمیشہ اسے حرام سے بچنے کی تلقین کرتی تھی، آج ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے کفر پر اکسا رہی تھی۔ لطیف نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، زلیخا خدا کا خوف کرو، آزمائش ہے، یہ ٹل جائے گی۔ میں ابھی ڈیوٹی پر جا رہا ہوں، آج آخری بس ہے، شاید کوئی سواری زیادہ پیسے دے دے یا میں ڈرائیور سے کچھ ایڈوانس مانگ لوں۔ تم حوصلہ رکھو، میں خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا۔ یہ کہہ کر وہ الٹے قدموں باہر نکل گیا، کیونکہ وہ مزید اپنی بیوی اور بیٹی کی آنکھوں میں اپنی ناکامی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بارش اب بھی زوروں پر تھی اور لطیف کے آنسو بارش کے پانی میں مل کر اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ وہ گھر سے نکل تو آیا تھا، مگر اس کا ضمیر اور اس کی مجبوری اس کے دل و دماغ میں ہتھوڑے بن کر برس رہی تھی۔
وہ بس اڈے پر پہنچا تو منظر وہاں کا بھی کچھ کم اداس نہ تھا۔ پرانی اور کھٹارا بس بارش میں بھیگ رہی تھی، جیسے کوئی بوڑھا جانور سردی میں ٹھٹھر رہا ہو۔ یہ آخری ٹرپ تھا اور سواریاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ راستے بھر لطیف کا ذہن اپنی بیٹی کے تپتے ہوئے جسم اور بس کی کھڑکیوں سے نظر آنے والے اندھیرے کے درمیان جھولتا رہا۔ جب بس شہر کے آخری سٹاپ پر پہنچی اور آخری سواری بھی اتر گئی تو ڈرائیور شیرو نے انجن بند کر دیا اور انگڑائی لیتے ہوئے نیچے اتر گیا تاکہ قریب ہی کھوکے سے چائے پی سکے۔ لطیف بس کے اندر ہی رہ گیا، اسے بس کی صفائی کرنی تھی۔ اس نے جھاڑو اٹھا لیا اور بس کے پچھلے حصے سے صفائی شروع کی۔ اس کا ذہن ابھی بھی گھر میں پڑی بیمار بیٹی کی طرف تھا کہ اچانک جھاڑو سے کسی بھاری چیز سے ٹکرا گیا۔ ٹھک کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے جھک کر سیٹ کے نیچے دیکھا تو وہاں ایک کالے رنگ کا درمیانی سائز کا چمڑے کا بیگ تھا۔ شاید کوئی مسافر جلد بازی میں بھول گیا تھا۔ لطیف نے ادھر ادھر دیکھا، بس خالی تھی، صرف بارش کی بوندوں کا شور تھا جو چھت پر تال دے رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے بیگ کو باہر کھینچا۔ بیگ وزن میں خاصا بھاری تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگا کہ یہ بیگ اس کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے بیگ کی زپ کھولی۔ بس کے اندر مدھم سی پیلی لائٹ جل رہی تھی، مگر جیسے ہی بیگ کھلا، اس پیلی روشنی میں جو منظر اس کے سامنے آیا، اس نے لطیف کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ بیگ ٹھسا ٹھس نوٹوں کی گڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ 5,000 اور ہزار کے نئے نوٹوں کی گڈیاں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ لطیف کے منہ سے بے اختیار ایک سسکی نکلی۔ اس نے زندگی میں اتنی دولت کبھی اکٹھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ لاکھوں نہیں، شاید کروڑوں روپے تھے۔ اس کے ہاتھ پیر سن ہونے لگے۔ اس نے جلدی سے بیگ بند کر دیا، جیسے اس کے اندر کوئی سانپ ہو۔ اس کا سانس پھولنے لگا، پسینے کے قطرے اس کی پیشانی پر نمودار ہو گئے۔ اس کے سامنے دو تصویریں گھومنے لگیں۔ ایک طرف نوٹوں سے بھرا بیگ جو اس کی 7 نسلوں کو سنوار سکتا تھا، اور دوسری طرف اس کی بیٹی گڑیا جو دوا کے لیے تڑپ رہی تھی۔ شیطان نے فوراً اس کے کان میں سرگوشی کی۔ لے لو لطیف، یہ تمہارا ہے۔ خدا نے تمہاری سن لی ہے، اب تمہاری بیٹی نہیں مرے گی۔ اب زلیخا کو لوگوں کے کپڑے نہیں سینے پڑیں گے۔ یہ چوری نہیں ہے، یہ انعام ہے۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ بس کے دروازے پر قدموں کی آہٹ ہوئی۔ لطیف بری طرح سے گھبرا گیا۔ اس نے اضطرابی طور پر بیگ کو اپنی چادر کے نیچے چھپانے کی کوشش کی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈرائیور شیرو بس میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کی نظریں باز کی طرح تیز تھیں۔ اس نے لطیف کی گھبراہٹ اور اس کے ہاتھوں کی لرزش کو بھانپ لیا۔ شیرو آہستہ آہستہ چلتا ہوا لطیف کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کیا ہے وہ لطیف؟ شیرو نے بھاری آواز میں پوچھا۔ لطیف کی زبان تالو سے چپک گئی۔ کچھ نہیں شیرو بھائی، بس صفائی کر رہا تھا۔ لطیف نے جھوٹ بولنے کی ناکام کوشش کی۔ شیرو نے ایک جھٹکے سے لطیف کے ہاتھ سے چادر ہٹا دی اور بیگ اس کے سامنے ننگا ہو گیا۔ شیرو نے فوراً بیگ کی زپ کھولی اور نوٹوں کا انبار دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا اور پھر وہ دیوانہ وار ہنسنے لگا۔ ارے واہ لطیف، تیری تو لاٹری نکل آئی یار۔ میں کہتا تھا نا کہ اوپر والا جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ شیرو نے ایک گڈی نکال کر سونگھی اور اسے چوم لیا۔ یہ اصلی مال ہے لطیف، خوشبو تو دیکھ ان کی۔ پھر شیرو کا لہجہ بدلا۔ وہ رازدانہ انداز میں لطیف کے قریب ہوا اور اس کے کان میں بولا،
دیکھ لطیف، اس وقت یہاں میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں، نہ کوئی کیمرہ ہے، نہ کوئی گواہ۔ جس کا یہ بیگ ہے وہ تو کب کا یہاں سے جا چکا۔ یہ مال غنیمت ہے، سن ہم اسے آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ تو ایماندار آدمی ہے میں جانتا ہوں، لیکن ایمانداری سے پیٹ نہیں بھرتا میرے بھائی۔ مجھے پتہ ہے تیری بیٹی بیمار ہے، کل ہی تم مجھ سے پیسے ادھار مانگ رہا تھا، دیکھ خدا نے خود تجھے خزانہ بھیج دیا ہے، آدھے پیسے تو رکھ، تیری بیٹی کا علاج ہو جائے گا، بڑا سا گھر لے لے گا، تیری بیوی رانیوں کی طرح راج کرے گی، اور آدھے سے میں اپنا ٹرک لے لوں گا، ہم دونوں کی زندگی سیٹ ہو جائے گی۔ بولو منظور ہے؟ شیرو کی باتیں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح لطیف کے کانوں میں اتر رہی تھی۔ یہ زندگی اور موت کا سودا تھا، ایک طرف عیش و عشرت اور بیٹی کی زندگی تھی، اور دوسری طرف وہ خشک اور کھوکھلی ایمانداری جس نے اسے آج تک بھوکا مارا تھا۔ لطیف کا دل ڈگمگا گیا، ایک پل کے لیے اسے لگا کہ شیرو ٹھیک کہہ رہا ہے، شاید یہ واقعی خدا کی مدد ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک نوٹ کی گڈی کو چھوا، کاغذ کا لمس بہت دل فریب تھا، لیکن جیسے ہی اس نے نوٹ کو ہاتھ لگایا اسے اپنے مرحوم باپ ماسٹر دین محمد کا چہرہ یاد آ گیا۔ وہ بوڑھا استاد جو ساری زندگی پھٹے کپڑوں میں اسکول جاتا رہا، اسے باپ کے وہ آخری الفاظ یاد آئے جب وہ بستر مرگ پر تھا۔ لطیف بیٹا، ہم غریب ضرور ہیں مگر فقیر نہیں، یاد رکھنا حرام کا لقمہ نسلوں کی پہچان مٹا دیتا ہے۔ بھوکا سو لینا مگر کبھی کسی کا حق نہ ماننا، کیونکہ حشر کے دن باپ سے زیادہ امانت کا بوجھ بھاری ہوگا۔ باپ کی یہ آواز اس کے ضمیر کے بند کمرے میں گونج اٹھی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے سے دولت کی چمک غائب ہوگی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا، جیسے اس نے دہکتے انگارے کو چھو لیا ہو۔ اس کا چہرہ جو پہلے کبھی خوف اور لالچ سے زرد تھا، اب ایک عجیب سی روحانی سکون سے تمتمانے لگا۔ اس نے بیگ کی زپ بند کر دی اور شیرو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں بولا، نہیں شیرو، میں یہ نہیں کر سکتا۔ شیرو کو اپنی کانوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے حیرت اور غصے سے لطیف کو دیکھا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ تو شاید خواب میں ہے۔ یہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ زندگی ہے، زندگی تیری۔ بیٹی مر رہی ہے، بے وقوف، اسے بچا لے، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ سوچ لے اگر وہ مر گئی تو ساری زندگی تو خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ تیرے پاس اسے بچانے کا موقع بھی تھا مگر تو نے ضائع کر دیا۔ شیرو نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ لطیف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا سینہ شدت جذبات سے پھٹنے والا ہو گیا، مگر اس نے نفی میں سر ہلایا اور بیگ کو اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ میری بیٹی کی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے شیرو، اگر اس کی قسمت میں جینا لکھا ہے تو وہ بغیر دوا کے بھی جی جائے گی، اور اگر موت لکھی ہے تو یہ حرام کا پیسہ اسے ایک سانس بھی ادھار نہیں دے سکتا۔ میں باپ ہوں، میں اس کے لیے جان دے سکتا ہوں مگر اسے حرام کی خوراک نہیں کھلا سکتا۔ یہ بیگ کسی کی امانت ہے، شاید کسی کی پوری زندگی کی کمائی ہو، شاید کسی باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جمع کیے ہوں۔ اگر میں نے یہ رکھ لیے تو میری بیٹی شاید بچ جائے، مگر میرا ضمیر مر جائے گا، اور میں ایک زندہ لاش بن کر نہیں جینا چاہتا۔ شیرو نے غصے سے تھوکتے ہوئے کہا، لعنت ہے تیری ایسی ایمانداری پر۔ ارے جا جا کر دیکھ دنیا کو، بڑے بڑے سیٹ اور افسر دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، تو کیوں فرشتہ بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ پیسہ کسی غریب کا نہیں ہے، یہ ضرور کسی حرام خور سیٹ کا ہے، اسے لوٹنے میں کوئی گناہ نہیں۔ لطیف نے بیگ مضبوطی سے پکڑ لیا اور بس دروازے کی طرف بڑھا۔ چاہے یہ کسی سیٹ کا ہو یا فقیر کا، یہ میرا نہیں ہے شیرو، اور جو میرا نہیں ہے وہ میرے لیے آگ ہے۔ میں اسے پولیس اسٹیشن جمع کروانے جا رہا ہوں،
تم بھی چلو گواہ بن کر۔ شیرو نے اپنا سر پیٹ لیا، وہ غصے سے آگے بڑھا اور لطیف کا راستہ روک لیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا اور نہ ہی تجھے جانے دوں گا، تو بیوقوف ہے تو بنا رہ۔ میں اس بہتی گنگا سے ہاتھ دھو کر رہوں گا، دے یہ بیگ مجھے۔ دونوں کے درمیان کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ شیرو طاقتور تھا مگر لطیف کے اندر اس وقت ایمان کی طاقت تھی۔ اس نے پوری قوت سے شیرو کو دھتکار دیا اور بس سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ بارش ابھی بھی زوروں پر تھی، کیچڑ میں اس کا پاؤں پھسلا مگر وہ سنبھل گیا تھا۔ شیرو بس کے دروازے پر کھڑا چیخ رہا تھا، پچھتائے گا لطیف، بہت پچھتائے گا۔ یہ دنیا تیرے جیسے سیدھے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ تجھے کچا چبا جائے گی، پولیس والے تجھے چور بنا دیں گے، یاد رکھنا میری بات۔ اور لیکن لطیف نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ بیگ کو اپنے سینے سے لگائے بارش اور طوفان کا مقابلہ کرتا ہوا اندھیرے راستے پر بھاگتا رہا۔ اس کے جوتے کیچڑ میں لت پت تھے، کپڑے بھیگ چکے تھے، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی حرارت تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا باپ اس کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ وہ سیدھا تھانے کی طرف جا رہا تھا، بے خبر اس بات سے کہ شیرو کی پیش گوئی کتنی خوفناک حد تک سچ ہونے والی ہے، اور وہ اگلی صبح کا سورج اس کے لیے انعام نہیں بلکہ ایک نئی اور دردناک آزمائش کا پیغام لے کر طلوع ہونے والا تھا۔ بارش اور طوفان سے لڑتا ہوا لطیف جب تھانے کی اونچی اور ہیبت ناک عمارت کے سامنے جا پہنچا تو اس کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ اس کے کپڑے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور جوتوں میں بھر جانے والا کیچڑ اس کے ہر قدم کو منو وزنی بنا رہا تھا۔ تھانے کا گیٹ کھلا تھا اور وہاں کھڑے سنتری نے اپنی بندوق کندھے پر درست کرتے ہوئے اس بھیگے ہوئے مشکوک شخص کو حقارت سے دیکھا جو دیوانوں کی طرح گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لطیف کے سینے میں دل کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑا رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ جیسے ہی اندر جا کر بتائے گا کہ اسے لاکھوں روپے ملے ہیں اور وہ انہیں ایمانداری سے جمع کروانے آیا ہے، تو پولیس والے اس کی ایمانداری پر حیران ہوں گے، اسے شاباش دیں گے اور شاید اسے اس کی نیکی کے بدلے کوئی انعام بھی مل جائے جس سے وہ گڑیا کی دوا لے سکے۔ اسی معصوم امید کی شمع جلائے وہ سنتری کے قریب جا پہنچا اور ہانپتے ہوئے بولا، جج صاحب، مجھے انسپکٹر صاحب سے ملنا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ سنتری نے اسے سر تا پیر دیکھا، اس کی پھٹی ہوئی قمیض اور کیچڑ بھرے چہرے پر ایک طنزیہ نظر ڈالی اور کڑے لہجے میں بولا، اوئے، رات کے اس پہر کون سا ضروری کام نکل آیا تجھے؟ انسپکٹر صاحب آرام کر رہے ہیں، صبح آنا، چل بھاگ یہاں سے۔ لطیف نے گھبرا کر بیگ کو سینے سے مزید بھینچ لیا اور گڑ گڑایا، نہیں سرکار، صبح تک دیر ہو جائے گی۔ یہ بیگ ملا ہے مجھے بس میں، اس میں بہت سارے پیسے ہیں، کسی کی امانت ہے، میں جمع کروانے آیا ہوں۔ پیسے کا نام سنتے ہی سنتری کے کان کھڑے ہو گئے، اس کی آنکھوں میں لالچ اور تجسس کی چمک ابھری۔ اس نے فوراً سے گیٹ کھولا اور لطیف کا بازو پکڑ کر اسے اندر دھکیلتے ہوئے بولا، پیسے؟ چل اندر چل، صاحب کے پاس۔ لطیف کو ایک اندھیرے برآمدے سے گزار کر اندر لے جایا گیا جہاں کی فضا میں سیڑن، پرانے کاغذات اور خوف کی ایک عجیب سی بو رچی بسی ہوئی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں انصاف کم اور سودے زیادہ ہوتے تھے، مگر لطیف اس حقیقت سے بے خبر اپنی ایمانداری کا بوجھ اٹھائے سیدھا شیر کے کچھار میں داخل ہو رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی میز کے پیچھے انسپکٹر نواز نیم دراز تھا، اس کی وردی کے اوپر کے بٹن کھلے تھے اور وہ سگریٹ کا دھواں فضا میں بکھیر رہا تھا۔ سنتری نے ایڑیاں بجا کر سلوٹ کیا اور لطیف کو آگے دھکیل دیا، سر۔
یہ آدمی آیا ہے، کہتا ہے بس میں نوٹوں سے بھرا بیگ ملا ہے، جمع کروانے آیا ہے۔ انسپکٹر نواز جو اونگ رہا تھا نوٹوں کا نام سن کر بجلی کی تیزی سے سیدھا ہو بیٹھا۔ اس نے اپنی لال انگارہ آنکھیں لطیف پر گاڑ دیں اور پھر بیگ کی طرف دیکھا جو لطیف نے ڈرتے ڈرتے میز پر رکھا تھا۔ انسپکٹر نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلا اور آگے بڑھ کر بیگ کی زپ کھولی۔ جیسے ہی نوٹوں کی گڈیاں نظر آئیں انسپکٹر کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ لطیف کو دیکھا۔ کتنے پیسے ہیں اس میں؟ انسپکٹر کی آواز میں ایک سرد مہری تھی۔ لطیف نے ہاتھ جوڑ کر کہا، سرکار مجھے نہیں معلوم، میں نے گنے نہیں، جیسے ملے تھے ویسے ہی لے کر آ گیا ہوں۔ میں بس کنڈکٹر ہوں، بس خالی کرتے وقت سیٹ کے نیچے ملے تھے۔ میرا ڈرائیور کہہ رہا تھا کہ بانٹ لیتے ہیں، مگر میرا ضمیر نہیں مانا۔ یہ حرام ہے سرکار، کسی غریب کی کمائی ہو سکتی ہے، اس لیے میں سیدھا آپ کے پاس چلا آیا۔ انسپکٹر نے بیگ سے ایک گڈی نکالی اور اسے انگوٹھے سے پھرایا اور پھر زوردار کہکا لگایا جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج اٹھا، ایمانداری! واہ، وہ بھی آج کل کے زمانے میں! اور ایمانداری، وہ بھی ایک پھٹے حال کنڈکٹر کے پاس! اچانک انسپکٹر کا لہجہ بدل گیا، وہ نرمی سے سختی اور پھر درندگی پر اتر آیا۔ اس نے میز پر مکہ مارا اور دھاڑا، اوئے ڈرامے باز، سچ سچ بتا، باقی پیسے کہاں چھپائے ہیں؟ لطیف ہکا بکا رہ گیا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ باقی پیسے؟ سرکار یہ پورا بیگ ہے، میں نے ایک نوٹ بھی نہیں نکالا، قسم لینے میں میری بیٹی شدید بیمار ہے گھر پر، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ انسپکٹر اپنی کرسی سے اٹھا اور گھوم کر لطیف کے پاس آیا۔ اس کا قد کاٹھ لطیف سے بہت زیادہ تھا۔ اس نے لطیف کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ تم جیسے 2 ٹکے کے چوروں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ پہلے چوری کرتے ہو اور جب پکڑے جانے کا ڈر ہو یا مال ہضم نہیں ہوتا تو آدھا لا کر پولیس کو دے دیتے ہو تاکہ انعام بھی ملے اور عزت بھی بچ جائے۔ یہ بیگ اتنا ہلکا نہیں ہو سکتا، بتا اصل مال کہاں ہے؟ کیا تم نے آدھے پیسے نکال کر ڈرائیور دوست کے پاس تو نہیں رکھوا دیے؟ لطیف کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نہیں سرکار، خدا گواہ ہے، میں ایماندار آدمی ہوں۔ اگر میں نے پیسے رکھنے ہوتے تو میں تھانے کیوں آتا؟ میں تو سارا مال لے کر بھاگ سکتا تھا۔ مجھے تو ڈرائیور نے بھی کہا تھا کہ مگر میں نہ مانا۔ انسپکٹر نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ کی گونج کمرے میں سنائی دی اور لطیف لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے منہ کا ذائقہ نمکین ہو گیا، ہونٹ پھٹ چکا تھا اور خون بہنے لگا۔ یہ وہ انعام تھا جو اسے اس کی ایمانداری کے بدلے ملا تھا۔ حرامزادے، اب تو پولیس کو سکھائے گا کہ ایمانداری کیا ہوتی ہے؟ انسپکٹر نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ اسے اندر لے جاؤ اور تب تک خدمت کرو جب تک یہ اگل نہ دے کہ باقی پیسے کہاں ہیں۔ یہ سالے سیدھی طرح نہیں مانتے، لاتوں کے بھوت ہیں۔ 2 سپاہی آگے بڑھے اور لطیف کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے حوالات کی طرف لے کر جانے لگے۔ لطیف چیختا رہا، چلاتا رہا کہ میں چور نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں، میری بیٹی بیمار ہے اور مجھے جانے دو۔ مگر اندھے قانون کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ اسے ایک بدبودار کوٹھڑی میں پھینک دیا گیا جہاں زمین ٹھنڈی اور نم تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سپاہی اندر آئے اور پھر وہ ہوا جس کا تصور کر کے روح کانپ جائے۔ لطیف کو الٹا لٹکا کر پیٹا گیا، چمڑے پٹے پر اس کی کمر برستی رہی۔ ہر ضرب کے ساتھ اس کے منہ سے ایک فریاد نکلتی رہی، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ایماندار ہوں۔ مگر جتنا وہ چیختا چلاتا مار اتنی ہی تیز ہو جاتی۔ پولیس والوں کی نفسیات میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ایک غریب آدمی لاکھوں روپے دیکھ کر ایماندار رہ ہی نہیں سکتا۔
ان کی نظر میں غربت اور جرم لازم و ملزوم تھے۔ لطیف کا جسم نیل و نیل ہو چکا، اس کی ہڈیاں دکھ رہی تھیں، مگر جسمانی درد سے زیادہ اسے اپنی روح کا درد مار رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا میرے باپ نے غلط کہا تھا؟ کیا سچائی کا راستہ واقعی ہی کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے؟ اگر میں ڈرائیور کی بات مان لیتا تو شاید اس وقت میں نوٹوں کے بستر پر ہوتا اور میری بیٹی دوا پی کر سو رہی ہوتی، مگر یہاں تو میں ذلیل ہو رہا ہوں، چور کہلا رہا ہوں۔ کیا خدا نہیں دیکھ رہا؟ کیا اس کی دنیا میں انصاف صرف امیروں کے لیے ہے؟ کئی گھنٹوں کے تشدد کے بعد جب لطیف بے ہوش ہونے کے قریب تھا تو ایک کانسٹیبل بھاگتا ہوا آیا اور انسپیکٹر سے کچھ سرگوشی کی۔ انسپیکٹر نے بیگ کی تلاشی لے لی تھی تو اندر کی جیب سے ایک بزنس کارڈ اور کچھ کاغذات ملے جن پر شہر کے سب سے بڑے صنعت کار سیٹھ جہانگیر کا نام لکھا ہوا تھا۔ نام دیکھتے ہی انسپیکٹر کے ہوش اڑ گئے۔ یہ شہر کی وہ ہستی تھی جس کے ایک فون کال پر انسپیکٹر کی وردی اتر سکتی تھی۔ اس نے فوراً سے مار رکوا دی۔ چھوڑ دو اسے، لگتا ہے مالک کا پتہ چل گیا ہے۔ اگر اس غریب کو مار کر مار دیا تو سیٹھ صاحب ناراض نہ ہو جائیں کہ ان کے گواہ کو مار ڈالا۔ سپاہیوں نے لطیف کو ادھ مری حالت میں چھوڑ دیا۔ انسپیکٹر اسے دھکے دے کر تھانے سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ اوئے بھاگ جا یہاں سے، اور اگر کسی کو بتایا نا کہ یہاں کیا ہوا ہے تو جھوٹے مقدمے میں اندر کروا دوں گا۔ تیری قسمت اچھی ہے کہ بیگ کے مالک کا پتہ چل گیا، ورنہ میں تجھے تو جیل میں چڑھاتا۔ لطیف کو تھانے کے پچھلے دروازے سے باہر گلی میں پھینک دیا گیا۔ لطیف جب تھانے کی گندی نالی کے کنارے گرا تو بارش تھم چکی تھی، مگر سرد ہوا ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس کی ٹانگ میں شدید ٹیسیں اٹھیں۔ پولیس کے ڈنڈوں نے اس کا گھٹنا بری طرح سے زخمی کر دیا تھا۔ وہ درد سے کراہا اور بامشکل دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہوا۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے، جسم مٹی اور خون میں لتھڑا ہوا تھا، اور جیب میں ایک ٹھیلا بھی نہیں تھا۔ وہ جس آس امید کے ساتھ آیا تھا وہ مر چکی تھی۔ وہ لنگڑاتا ہوا گھر کی طرف چل پڑا۔ ہر قدم پر اسے لگتا تھا کہ اب گرا کہ تب گرا۔ شہر کی سڑکیں ویران تھیں اور اسٹریٹ لائٹس کی پیلی روشنی اس کے سائے کو لمبا کر رہی تھی، جو کسی بھوت کی طرح اس کے ساتھ رینگ رہا تھا۔ اسے گھر پہنچنے میں گھنٹوں لگ گئے۔ جب وہ اپنے محلے کی گلی میں داخل ہوا تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ الصلاۃ خیر من النوم کی فضا آواز میں گونج رہی تھی، مگر لطیف کے دل میں ایک شکوہ مچل رہا تھا۔ اے خدا، میں نے تو تیرا حکم مانا تھا، امانت میں خیانت نہیں کی تھی، اور پھر یہ صلہ کیوں؟ وہ لنگڑاتا ہوا اپنے دروازے پر پہنچا اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ تھوڑی دیر کے بعد زلیخا نے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھیں رات بھر جاگنے سے سوجی تھیں۔ جیسے ہی اس نے لطیف کی حالت دیکھی، اس کے منہ سے بس ایک دل خراش چیخ نکل گئی۔ لطیف، یہ کیا ہوا؟ کس نے مارا تمہیں؟ لطیف کے پاس بولنے کی طاقت نہ تھی، وہ چوکھٹ پر ہی گر گیا۔ زلیخا نے اسے سہارا دے کر اندر کھینچا۔ گڑیا ابھی تک نیم بے ہوشی میں پڑی ہوئی تھی۔ لطیف نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بیوی کی طرف دیکھا اور ٹوٹے ہوئے الفاظ میں کہا، میں ہار گیا زلیخا، میں دوا نہیں لا سکا، میں صرف درد لایا ہوں۔ وہ سچ کہتے ہیں زلیخا، غریب کی ایمانداری کو دنیا پاگل پن کہتی ہے۔ اس نے زلیخا کو تھانے کا سارا واقعہ سنا دیا۔ زلیخا سنتی رہی اور روتی رہی، اور پھر اس نے لطیف کے زخموں کو اپنی پرانی اوڑھنی پھاڑ کر صاف کیا، اور گھر میں دوا تو دور کی بات ہلدی بھی نہیں تھی جو زخموں پر لگائی جاتی۔ زلیخا نے ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں لطیف، تم زندہ واپس آ گئے، یہی بہت ہے۔ پیسے نہیں ملے تو نہ صحیح، ہم بھوکے مر جائیں گے، مگر اب کبھی بھی اچھائی کی امید نہیں رکھیں گے۔
دیکھ لی دنیا ہم نے، وہ رات لطیف کے گھر پر قیامت بن کر گزری، نہ چولہا چلا اور نہ ہی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ لطیف چارپائی پر پڑا چھت کو گھورتا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا سچائی کا انجام یہی ہوتا ہے۔ دوسری طرف شہر کے پوش علاقے میں سیٹھ جہانگیر کا عالی شان محل نما بنگلہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صبح کا سورج اپنی کرنیں بکھیر چکا تھا، مگر اس گھر کے مکینوں کے دلوں پر میں اندھیرا تھا۔ سیٹھ جہانگیر اپنے وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں تنہا ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا۔ 60 سالہ جہانگیر کے چہرے پر پروقار تھا، مگر آنکھوں میں گہری اداسی۔ نوکر خاموشی سے ناشتہ لگا رہے تھے، مگر سیٹھ کی نظریں سامنے دیوار پر لگی ہوئی ایک بڑی سی تصویر پر جمی تھی۔ تصویر میں ایک خوبصورت نوجوان مسکرا رہا تھا۔ یہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا جو 5 سال پہلے ایک کار حادثے میں چھوڑ گیا۔ بیٹے کی موت کے بعد جہانگیر تنہا رہ گیا تھا۔ بیوی صدمے سے چل بسی اور اب وہ اپنی اربوں کی جائیداد اور فیکٹریوں کے درمیان اکیلا تھا۔ اور دیکھ لی دنیا ہم نے، وہ رات قیامت بن کر گزری تھی، نہ چولہا جلا اور نہ ہی آنکھوں سے آنسو تھمے۔ لطیف چارپائی پر پڑا رہا اور چھت کو گھورتا رہا کہ کیا سچائی کا انجام یہی کچھ ہوتا ہے۔ دوسری طرف شہر کے ایک پوش علاقے میں سیٹھ جہانگیر کا عالیشان محل نما بنگلہ خاموشی میں ڈوبا تھا۔ صبح کا سورج اپنی کرنیں بکھیر چکا تھا، مگر اس گھر کے مکینوں کے دلوں میں اندھیرا تھا۔ سیٹھ جہانگیر اپنے وسیع و عریض ڈائننگ روم میں تنہا ناشتے کی میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ 60 سالہ جہانگیر کے چہرے پر وقار تھا، مگر آنکھوں میں گہری اداسی۔ نوکر خاموشی سے ناشتہ لگا رہے تھے، مگر سیٹھ کی نظریں سامنے دیوار پر لگی ایک بڑی سی تصویر پر جمی تھی۔ تصویر میں ایک خوبصورت نوجوان مسکرا رہا تھا۔ یہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا جو 5 سال پہلے ایک کار حادثے میں اسے چھوڑ گیا۔ بیٹے کی موت کے بعد جہانگیر تنہا رہ گیا۔ بیوی صدمے سے چل بسی اور وہ اب اربوں کی جائیداد اور فیکٹریوں کے درمیان اکیلا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، مگر کوئی اپنا نہ تھا۔ کل رات اس کا وہ خاص بیگ گم ہو گیا، اور جسے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس بیگ میں پیسے تو تھے ہی، مگر ان پیسوں سے 1000 گنا زیادہ قیمتی ایک چیز تھی، جو اس کے مرحوم بیٹے کی ڈائری اور فیکٹری کے وہ پرانے کاغذات جن پر ایک ایسا راز دفن تھا جو جہانگیر کی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ کل رات جب اسے پتہ چلا کہ بیگ گم ہو گیا تو اسے لگا کہ اس نے اپنے بیٹے کو دوسری بار کھو دیا۔ وہ ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ صبح سویرے انسپکٹر کا فون کال آ گیا تھا کہ بیگ مل گیا ہے، وہ محفوظ ہے۔ جہانگیر نے سکون کا سانس لیا تھا، مگر اس کا دل ابھی بھاری تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کس نے بیگ واپس کیا۔ اس شہر میں تو لوگ مردوں کے کفن چرا لیتے ہیں، یہ کون فرشتہ صفت انسان ہے جس نے لاکھوں روپے اور اتنے اہم کاغذات واپس کر دیے۔ اسی سوچ میں گم اس نے میز پر رکھا ہوا اخبار اٹھایا۔ اخبار والے نے بڑی خبر کے ساتھ طور پر فرنٹ پیج پر ایک سٹوری لگائی تھی۔ سرخی لگی تھی، انسانیت ابھی زندہ ہے، غریب بس کے کنڈکٹر نے لاکھوں روپے سے بھرا بیگ پولیس کو واپس کر دیا۔ سرخی کے نیچے ایک دھندلی سی بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی۔ یہ تصویر شاید کسی رپورٹر نے تب لی تھی جب لطیف تھانے سے نکل کر گر گیا تھا، یا شاید پولیس والوں نے فائل کے لیے لی تھی۔ تصویر صاف ستھری نہیں تھی۔ لطیف کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور ماتھے پر خون جم چکا تھا، مگر جیسے ہی سیٹھ جہانگیر کی نظریں اس تصویر پر پڑیں، اس کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ لرزنے لگا۔ اس نے کپ میز پر رکھا اور اخبار کو آنکھوں کے قریب کیا۔ اس زخمی چہرے میں، ان اداس اور گہرے آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس نے جہانگیر کے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ آنکھیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔
یہ ستما ناک، یہ پیشانی کا کٹ، یہ اجنبی نہیں تھا۔ جہانگیر کے ذہن کے پردے پر 25 سال پرانی ایک یاد ابھری، ایک ایسا ہی چہرہ، ایک ایسی ہی دیانت دار آنکھیں۔ دین محمد جہانگیر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوگی۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا قدرت کوئی پرانا حساب چکانے جا رہی ہے؟ وہ تصویر اس غریب کنڈکٹر کی تھی جس نے ایمانداری کی مثال قائم کی تھی، مگر جہانگیر کو اس تصویر میں اپنا ماضی نظر آ رہا تھا، ایک ایسا ماضی جس سے وہ ساری زندگی بھاگتا رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے سیکٹری کو آواز دے دی، گاڑی نکالو ابھی، اور فوراً سے تھانے جانا ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی عجلت اور گھبراہٹ تھی جو نوکروں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ جہانگیر نے اخبار کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا یہ بیگ کا ملنا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ قدرت کا کوئی اشارہ ہے۔ وہ شخص، وہ کنڈکٹر کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ جہانگیر کو ایک عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ وہ جلد از جلد اس امانت دار کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا، یہ جانے بغیر کہ یہ ملاقات ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والی تھی۔ تھانے کے باہر سیٹھ جہانگیر کی لمبی سیاہ گاڑیوں کے ٹائروں نے ایک زوردار چینخ کے ساتھ بریک لگائی تو گرد کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ انسپکٹر نواز جو ابھی تک کرسی پر بیٹھا نوٹوں کے خیالی پلاؤ پکا رہا تھا، گاڑی کا سائرن اور باہر ہونے والی ہلچل سن کر بکھلاہٹ کا شکار ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی ٹوپی سیدھی کی اور پیٹی درست کرتے ہوئے باہر کی طرف بھاگا۔ تھانے کا عملہ جو کل رات ایک غریب کنڈکٹر پر شیر بنا ہوا تھا، اب ایک امیر کبیر سیٹھ کی آمد پر بھیگی بلی بنا کھڑا تھا۔ سیٹھ جہانگیر گاڑی سے اترا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا جلال اور سختی تھی کہ سنتریوں کے سلام ہوا میں جم گئے۔ انسپکٹر نواز نے آگے بڑھ کر چاپلوسی بھری مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کی۔ خوش آمدید سیٹھ صاحب، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ ہم خود وہ بیگ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہماری پولیس نے آپ کی امانت محفوظ رکھی۔ سیٹھ جہانگیر نے اس کے بڑھائے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آدمی کہاں ہے؟ سیٹھ کی آواز میں برف جیسی ٹھنڈک اور تلوار جیسی کاٹ تھی۔ انسپکٹر کا رنگ پھک ہو گیا تھا۔ اس نے تھوک نگلا اور ہکلاتے ہوئے بولا، کون سر، کون؟ جہانگیر نے دانت پیستے ہوئے کہا، وہی جس کی تصویر تم لوگوں نے اخبار میں چھپوائی، وہ ایماندار شخص جس نے یہ بیگ لا کر دیا۔ میں بیگ لینے نہیں، اس فرشتے سے ملنے کے لیے آیا ہوں، بلاؤ اسے۔ انسپکٹر کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس کے ذہن میں لطیف کا خون آلود چہرہ اور وہ گالیاں گھوم گئیں جو اس نے کل رات اسے دی تھی۔ اگر سیٹھ کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے اس کے موسن کو چور سمجھ کر مارا پیٹا ہے تو ان کی نوکریاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ انسپکٹر نے جھوٹ کا سہارا لینے کی کوشش کی، سر وہ تو چلا گیا، ہم نے اسے انعام دے کر عزت سے رخصت کر دیا تھا۔ سیٹھ جہانگیر نے ایک گہری نظر انسپکٹر پر ڈالی۔ اس کی تجربہ کار آنکھیں جھوٹ بول کو پہچانتی تھی۔ اگر اسے عزت سے رخصت کیا تھا تو اخبار کی تصویر میں اس کا چہرہ سوجا ہوا کیوں ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے کیوں ہیں؟ دیکھو انسپکٹر، مجھے کہانیاں مت سناؤ۔ اگر اگلے آدھے گھنٹے میں وہ شخص میرے سامنے نہ ہوا تو میں آئی جی سے بات کر کے اس پورے تھانے کو معطل کروا دوں گا۔ جاؤ لے کر آؤ اسے، اور خبردار اس بار اسے ملزم کی طرح نہیں، میرے مہمان کی طرح لانا۔ انسپکٹر کی پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً سے 2 سپاہیوں کو جیب میں ڈال دیا، اور جاؤ کم بختو، اس کنڈکٹر کو جہاں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ، ورنہ آج ہم سب کی خیر نہیں۔ دوسری طرف لطیف اپنے گھر میں
ٹوٹی چارپائی پر لیٹا درد سے کراہ رہا تھا۔ زلیخا اس کے سوجے ہوئے پیروں پر گرم پانی کی ٹکور کر رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ گڑیا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور گھر میں موت کے جیسی خاموشی تھی۔ اچانک باہر پولیس کی جیپ کے سائرن کی آواز گونجی۔ محلے کے لوگ سہم کر اپنے دروازوں دبک گئے۔ لطیف کا دل زوروں سے دھڑکا۔ زلیخا خوف سے کانپ اٹھی۔ یا اللہ، یہ پھر آ گئے! اب یہ کیا چاہتے ہیں یہ ظالم؟ کیا جان لے کر ہی ٹلیں گے؟ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ لطیف نے بڑی مشکلوں سے خود کو گھسیٹ کر اس دروازے کو کھولا۔ دروازہ جب کھولا گیا تو سامنے وہی سپاہی کھڑے تھے جنہوں نے کل اسے ٹھڈے مار کر نکالا تھا۔ لطیف نے ہاتھ جوڑ دیے۔ سرکار، اب کیا گناہ ہو گیا؟ میں نے تو سچ بولا تھا۔ خدا کے لیے مجھے مت لے جاؤ، میری بچی مر جائے گی۔ سپاہی جو کل فرعون بنے ہوئے تھے، آج ان کے لہجے میں ایک عجیب سی عاجزی تھی۔ نہیں نہیں لطیف بھائی، ڈرو مت، صاحب بلا رہے ہیں۔ کوئی بڑا سیٹھ آیا ہے تم سے ملنے، شاید وہی جس کا بیگ تھا۔ چلو ہمارے ساتھ، صاحب نے کہا ہے کہ عزت سے لاؤ۔ لطیف کو یقین نہ آیا، اسے لگا یہ کوئی نئی چال ہے۔ زلیخا نے اسے روکنا چاہا مگر پولیس والوں نے کہا، بہن جی قسم لے لو، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا اور شاید اس کی قسمت جاگ گئی ہے۔ لطیف لنگڑاتا ہوا اپنے پرانے اور خون آلود کپڑوں میں پولیس جیپ میں بیٹھ گیا۔ جیپ جب تھانے پہنچی تو وہاں کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ انسپکٹر خود باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی لطیف اترا، انسپکٹر نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ آؤ لطیف میاں، سیٹھ صاحب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور ہاں دیکھو اندر جا کر کوئی فضول بات مت کرنا، بس چپ چاپ اپنی انعام لے لینا اور دعائیں لے لینا۔ لطیف کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اسے اسی کمرے میں لے جایا گیا جہاں کل اس کی عزت نیلام ہوئی تھی، مگر آج وہاں کرسی پر کوئی اور براجمان تھا۔ ایک باوقار بزرگ شخص جو مہنگے سوٹ میں ملبوس تھا، جس کے چہرے پر بے چینی عیاں تھی۔ لطیف جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سیٹھ جہانگیر کی نظریں اس پر جم گئیں۔ لطیف کی حالت دیکھ کر سیٹھ کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کا بایاں پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہا تھا۔ ہونٹ پر جمع ہوا خون اور آنکھوں کے نیچے نیل کا نشان اس بات کی گواہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا بیتی۔ لطیف نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں اور سیٹھ کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نگاہیں ملیں۔ سیٹھ جہانگیر کو ایسا لگا جیسے وقت کا پہیہ الٹا گھوم گیا۔ وہ آنکھیں، وہ حیا، وہ خوب، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ سیٹھ جہانگیر آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا اور لطیف کے قریب آ گیا۔ پولیس والے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ تمہارا نام لطیف ہے۔ سیٹھ کی آواز میں کپاہٹ تھی۔ لطیف نے خشک گلے کے ساتھ اسبات میں سر ہلا دیا۔ جی سرکار، میں لطیف ہوں، بس کنڈکٹر۔ یہ بیگ مجھے ملا تھا، میں نے 1 روپیہ بھی نہیں نکالا، آپ گن لیں۔ سیٹھ نے بیگ کی طرف دیکھا بھی نہیں جو میز پر پڑا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لطیف کا کاندھا تھاما۔ پیسے نہیں لطیف، اور مجھے تم سے کچھ اور پوچھنا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ انسپکٹر بھی سانس روکے کھڑا تھا۔ سیٹھ نے ہمت جمع کی اور سوال پوچھا جو صبح سے اس کے سینے میں آگ لگا رہا تھا۔ تمہارے والد کا نام کیا تھا اور وہ کیا کرتے تھے؟ لطیف حیران و پریشان ہو گیا کہ اس کے امیر کبیر سیٹھ کو اس کے غریب باپ سے کیا غرض، مگر اس نے ادب سے جواب دیا، میرے والد کا نام ماسٹر دین محمد تھا سرکار۔ وہ ایک سرکاری اسکول میں استاد تھے۔ وہ بہت نیک انسان تھے، 25 سال پہلے گزر گئے۔ یہ نام سننا تھا کہ سیٹھ جہانگیر کے پیروں سے جان نکل گئی۔ وہ لڑکھڑا گیا اور قریب پڑی کرسی کا سہارا لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا جسے اب روکنا ناممکن تھا۔ انسپکٹر کو گھبرا کر آگے بڑھا، سر کیا ہوا، پانی لاؤں؟
سیٹھ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور پھر وہ کیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ شہر کا ارب پتی سیٹھ ایک غریب اور میلے کچیلے کنڈکٹر کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے زخمی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومنے لگا۔ مجھے معاف کر دو لطیف، مجھے معاف کر دو۔ سیٹھ کی آواز میں ایک ایسی دردناک چیخ تھی کہ لطیف کا کلیجہ دہل گیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ یہ کیا کر رہے ہیں سرکار؟ آپ میرے بزرگ ہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ سیٹھ جہانگیر نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کی آگ تھی۔ تم غریب نہیں ہو لطیف، غریب اور فقیر تو میں ہوں۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ بدبخت جہانگیر ہوں جو 25 سال پہلے تمہارے باپ ماسٹر دین محمد کا دوست بن کر ان کے پاس آیا تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے کاروبار کے لیے زمین چاہیے۔ میں نے دھوکے سے ان سے انگوٹھا لگوا لیا اور ان کی وہ آبائی زمین ہڑپ کر لی جس پر آج میری یہ فیکٹری کھڑی ہے۔ تمہارے باپ نے مجھ پر اعتبار کر دیا اور میں نے ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ جب انہیں یہ پتہ چلا تو وہ صدمے سے بیمار ہو گئے اور اسی غم میں دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے سوچا تھا میں جیت گیا، میں نے دولت کے انبار لگا لیے، مگر خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ لطیف، میرا جوان بیٹا مجھ سے چھین لیا گیا، میرا گھر ویران ہو گیا، میں سکون کی ایک ایک گھڑی کو ترس گیا۔ میں برسوں سے اس دین محمد کی اولاد کو ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اپنا بوجھ ہلکا کر سکوں، مگر مجھے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اور آج قدرت نے تمہیں خود میرے سامنے لا کھڑا کیا، اور دیکھو قدرت کا انتقام، تم نے میری امانت مجھے واپس کر دی، حالانکہ میں نے تمہاری جائیداد چوری کی تھی۔ تمہاری ایمانداری نے مجھے مار ڈالا۔ لطیف، تمہارے باپ کی تربیت جیت گئی اور میری دولت ہار گئی۔ انسپیکٹر اور پولیس والے بت بنے کھڑے تھے۔ یہ انکشاف کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ لطیف کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اسے آج سمجھ آیا کہ اس کے باپ کے آخری ایام اتنی تکلیف میں کیوں گزرے تھے، لیکن اس کے دل میں کوئی انتقام کی کوئی آگ نہیں بھڑکی۔ اس نے جھک کر سیٹھ صاحب کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ سرکار، ابا جان کہتے تھے کہ معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ سچے دل سے پچھتا رہے ہیں تو میرے رب نے شاید آپ کو معاف کر دیا ہے، تبھی اس نے ہمیں ملا دیا ہے۔ سیٹھ جہانگیر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کوٹ کی اندرونی جیب سے چابیوں کا ایک گچھا اور کچھ کاغذات نکالے۔ اس نے لطیف کے ہاتھ کھولے اور وہ سب اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ یہ میری خیرات نہیں ہے بیٹا، اور نہ ہی یہ کوئی انعام ہے، یہ تمہارا حق ہے جو میں نے 25 سال تک ناجائز اپنے پاس رکھا۔ یہ فیکٹری، یہ بیلنس، یہ زمین اور یہ سب کچھ اب تمہارا ہے، قانونی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی۔ میں نے وکیل صاحب سے کاغذات پہلے بنوا لیے تھے، بس وارث نہیں مل رہا تھا۔ آج تم اس فیکٹری کے مالک ہو اور میں صرف ایک گناہ گار ہوں جو تم سے معافی کی بھیک مانگتا ہوں۔ لطیف نے گھبرا کر چابیاں واپس کرنی چاہیں۔ نہیں سرکار، میں یہ سب کیسے سنبھالوں گا؟ میں تو ایک معمولی سا کنڈکٹر ہوں۔ سیٹھ نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے بند کر دیے۔ جو شخص لاکھوں روپے دے کر بھی نیت خراب نہیں کرتا، اس سے بہتر مالک کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ فیکٹری اب تمہاری ہے، اور وہ بیگ، اس بیگ میں جو پیسے ہیں وہ تمہاری اس ایمانداری کا نذرانہ ہے جو تم نے دکھائی۔ پھر سیٹھ انسپیکٹر کی طرف گھوما۔ اس کا لہجہ اب شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا۔ اور سن لو انسپیکٹر، یہ شخص اب میرا بیٹا ہے اور اس شہر کا سب سے بڑا سیٹھ ہے۔ جس ہاتھ پر تم نے ڈنڈے برسائے، اب وہی ہاتھ اس شہر کی تقدیر لکھیں گے۔ اور ہاں، اگر اس کے ایک بال کو بھی نقصان پہنچا تو میں تمہاری نسلیں برباد کر دوں گا۔ ابھی فوراً سے ڈاکٹر کو بلاؤ اور میری گاڑی میں اس کی بیٹی کو سب سے بڑے ہسپتال میں شفٹ کرو۔
انسپیکٹر جو کچھ دیر پہلے فرعون بنا بیٹھا تھا اب لطیف کے قدموں میں گرنے کو تیار تھا۔ جی سر، ابھی سر غلطی ہو گئی سر۔ لطیف نے آنسو بھری آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا، اسے لگا جیسے بادلوں کے پیچھے سے اس کا باپ مسکرا رہا ہے۔ ماسٹر دین محمد کا جملہ اس کے کانوں میں گونجا، ایمانداری کا صلہ خدا دیتا ہے بیٹا، اور جب وہ دیتا ہے تو دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ بارش تھم چکی تھی اور کھڑکی سے سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہو کر لطیف کے چہرے کو روشن کر رہی تھی۔ یہ ایک نئی صبح تھی، ایک ایسی صبح جس میں اب کبھی بھی اندھیرا نہیں ہونا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف اسٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔